حضرت بلال فرماتے ہیں میں ایک اونٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، صحرا کی ریتوں پہ چلتی ہے، صبح کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، مجھے پتہ نہ چلا میں بھی سو گیا۔ میں بھی سو گیا، آنکھ تب کھلی جب سورج اوپر آ چکا تھا، اٹھایا، حضرت عمر جاگے نعرے لگا رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے آقا اٹھے تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا اٹھو قضا نماز پڑھو، جی جی اچھا جی، بڑی بات ہے، بابا میرے آقا نے نہیں فرمایا اٹھو قضا نماز پڑھو، قضا نماز کی جماعت ہو ہی نہیں سکتی، قضا نماز کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا یہاں سے ڈیرا اٹھاؤ۔ اب اتنا بڑا لشکر ہے، تیار ہوتے، اونٹ تیار کرتے، سامان لاتے، وقت لگا ہو کہ نہیں لگا ہوگا؟ پھر میرے آقا کہیں آگے گئے، 10-11 بج چکے ہوں گے، یعنی اس زمانے میں تو نہیں بجتے تھے نا، کافی دیر بعد عشاء کا وقت بھی گزر گیا، میرے نبی پاک نے وہاں ڈیرا لگایا۔ میرے نبی پاک نے ڈیرا لگانے کے بعد کہا بلال اذان دو، صحابہ جماعت کے لیے کھڑے ہوئے، میرے آقا نے با جماعت نماز ادا کی۔ میرا آقا فجر کی نماز اس دن کی، خاص دن کی، میرے آقا کی قضا نہیں ہوئی، فجر کی نماز مؤخر کر دی گئی، جب تک میرا نبی نہ پڑھے وہ ادا نہیں ہوئی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلام آل مصطفیٰ، غلام آل مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، تھکاوٹ سے تاجدار، رات جاگتے رہے، تھکاوٹ تھی، آپ بھی بڑے سفر کر کے آئے ہیں، آپ کا فجر کی نماز میں شریک ہونا ہی میرا نظر آتا ہے بابا جی کی نظر ہے، بابا جی چرائی کی نظر ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا قضا نماز پڑھنی ہے، میرے آقا نے ادا نماز پڑھی۔ اگر میرا نبی پاک لیٹ نماز پڑھ سکتا ہے، کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی، پڑھ آپ بھی تو سکتے ہیں نا، ہم تو غلام ہیں اسی رسول عربی کے۔ غلام آل مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، نوری بستی کا تاجدار۔ آج سے لازم ہو گیا کہ ہر پیر بھائی 30 مرتبہ دروشی پڑھے، ذرا روحانی طاقت بلند ہو، جس سے بیٹھا ہوئے فیصل آباد بیٹھا ہے روحانی کنڈی چورا شریف نہ لگی ہوئے، ملتان بیٹھا ہوئے روحانی کنڈی چورا شریف نہ لگی ہوئے، شیو پورے کے بیٹھا ہوا ہے روحانی کنڈی چورا شریف سے لگی ہو، گجرا والے بیٹھا ہے روحانی کنڈی، یہ 3 وظیفے پڑھنے شروع کر دیں۔ درود شریف کی فضیلت تو کوئی مائی کا لال بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تیسرا کلمہ میرے آقا نے پڑھنے کا فرمایا، فرمایا یہ 99 غموں سے نجات دیتا ہے۔ کتنے؟ 99 غموں سے نجات دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جنتیوں کا کلمہ ہے، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو پڑھ رہے ہوں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ یہ تیسرا کلمہ پڑھتے پڑھتے لاکھوں جنتیوں کے قافلے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ یہ جنتیوں کا کلمہ ہے۔ آپ حج کرتے طواف کریں سعی کریں، میرے آقا نے تیسرے کلمے سے شروع کی۔ میرے آقا نے طواف کیا تو تیسرا کلمہ پڑھا، حاجی عمرہ کرے طواف کرے تیسرا کلمہ پڑھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا میں 99 غموں کو دور کرتا ہے، جن میں ایک غم دنیا اور آخرت کا غم ہے، اس کے علاوہ بھی 99 غموں کو دور کرتا ہے۔ غموں میں ڈوب جاؤ، پریشانیوں میں ڈوب جاؤ، میرے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے تیسرے کلمے پر عمل کرو، سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے، پریشانیاں چھٹ جائیں گی، زندگیوں کو سکون آ جائیں گے۔ تیسرا رہ گیا استغفار۔ میں بیٹا کچھ پڑھ رہا تھا، میرے حضور میرے والد گرامی پوچھتے ہیں بیٹا کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا بس جی کوئی لگا رہتا ہوں جو میرے مقدر میں ہوتا ہے۔ فرمایا بیٹا استغفار پڑھا کرو۔
چوری شریف والا حساب بھی تو پائیے نا. مجھے فرمایا استغفار ذوالجہتین ہے، ان کا یہی فکرہ تھا. کوئی بندہ باہر شور مت کرو، کوئی بندہ باہر شور بند کرو. کون ہے؟ کوئی بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. ایک دفعہ معافی مانگنے پر معافی. حدیثوں میں تو بڑا آیا کہ اللہ بندہ معافی نہ بھی مانگے، اس کا یقین ہو کہ میرا خدا معاف کرنے والا ہے، وہ تب بھی معاف کر دیتا ہے. اب گناہ معاف ہو گئے، پھر وہ بندہ کہتا ہے اللہ معافی دے. بھائی تیرے گناہ نہیں، کس چیز کی معافی دوں؟ میرے حضور نے فرمایا جب اللہ بندہ استغفار پڑھتا ہے خدا گناہ معاف کر دیتا ہے. اب جب دوبارہ استغفار پڑھتا ہے تو گناہ تو باقی نہیں، اب اس کے درجے بلند ہونا شروع ہوتے ہیں. فرمایا استغفار ولیوں کا ہتھیار ہے، ولایت دیتا ہے، کیونکہ اس کے درجے روحانی درجے بلند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. استغفار سے ولایت کے روحانی درجے بلند ہوتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کو توفیق دے 30 مرتبہ 30 مرتبہ تیسرا کلمہ، 30 مرتبہ درود شریف، 30 مرتبہ استغفار. یہ وہ زیادہ راہ ہے. کوئی جانتا ہے کہ ولیوں کو کی لے کے آئیں کہ جی میں 3 باری تیسرا کلمہ لے کے آیا، میں درود پاک 3 باری لے کے آیا، 30 مرتبہ استغفار لے کے آیا. نوری بستی کے تاجدار آستانہ عالیہ چورا شریف علی پیر علی پیر علی پیر جیوے 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 نوری بستی کے تاجدار. چاند ہیں، اللہ آپ کی تھکاوٹیں دور کرے. سفروں سے انسان تھکتا ہے، گھر بار چھوڑتے ہیں، چارپائیوں پہ سوتے ہوں گے، کوئی پلنگوں پہ سوتا ہوگا، کوئی ماسٹر بیڈ پہ سوتا ہوگا، چوری ہی مٹی پہ سونا پڑتا ہے. یہاں مٹیوں پہ سونے والے ولیوں کی زمین پہ آتے ہیں، یہ کبھی نہیں کہتے یار پچھلی باری کیا بستر ہی نہیں ملا. اللہ گواہ کبھی کسی نے نہیں کہا ملیا کہ نہیں ملیا، کس مٹی پہ سویا. جس کے بدن کو جوئے شریف کی مٹی لگ گئی، ولیوں کے سرزمین کی مٹی لگ گئی. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے، بابا جی کے روزے پر آئے، کبیر اتار دی اور لیٹنا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہو؟ کہتا چورا شریف کی مٹی اپنے بدن سے مل رہا ہو. اللہ آپ کی تھکاوٹیں اتارے. ایک ایک میرے پیر بھائی کو اللہ خوش نصیب بنائے، خوشبخت بنائے. دعا سے پہلے شہزادہ دعا سے پہلے آج بسم اللہ کرتے ہیں تو 3 بار 3 مرتبہ علم شریف، 3 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ کل شریف. تو یہ ایصال ثواب کرتے رہیں گے. وہاں بھی کیا کرو. گر بتاؤ، ولی بننے کا گر بتاؤں، چورا شریف سے رابطے رکھنے کا گر بتاؤں. روٹی پکائی آپ نے، کھانی ہے کہ نہیں؟ گھر میں بھی کھاتے ہیں نا. بچوں کو اکٹھا کر لو، آؤ بھائی روٹی کھائیں. آپ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم شریف پڑھے، کل شریف پڑھے، درود شریف پڑھے. اللہ کریم یہ جو روٹی ہے اس کا ثواب نبی پاک کو پہنچے. نبی پاک کے حوالے سے سارے نبیوں ولیوں کو پہنچے. نبی پاک کی آل پاک کو آبا و اجداد، میرے نبی پاک کے باپ دادا کو بھی ثواب دینا ضروری. یہ حاضری لگ گئی. یہ ثواب جاتے جاتے خواجہ شاہ نور محمد تیرائی چرائی کو، جن کے والد دنیا میں نہیں، ان کو ماں دنیا میں نہیں، ان کو وہ روٹی پھر خود کھا لیں. پہلی روٹی عام کھاتے ہیں، کہتے ہیں جی حساب ہوگا، اب تو اس کا حساب بھی نہیں ہونا. تم نے تو روٹی کا ثواب نبی پاک کو پہنچا دیا، تو فارغ ہو گیا. تیرے رزق کا حساب بھی نہیں ہوگا. جب جی چاہے
کوئی اسپیشل چیز نہ پکاؤ، عام روٹی پہ بھی اپنے مرشد کو یاد کر لو، عام روٹی پہ بھی اپنے نبی پاک کو یاد کر لو. کوئی ضروری ہے؟ بس دھیان مدینے کی طرف لگا رہے، دھیان لگا رہا ہے کسی نہ کسی بہانے سے. اللہ پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سارے پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی، میرے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المومنین. دیکھو کڑکی آ جاندی پریشانی، بندہ اپنی ماں کو دعا دا کہہ سکتا ہے نا. تسی ماما تے درود بھیجو گے تو امہات المومنین کو منگن جاؤ گے بھی کچھ ہو گے. میرے آقا کی ازواج مطہرات امت کی ماؤں کے حضور میں درود بھیجے. والا ازواجہ امہات المومنین والا آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. میں نا گناہگار آدمی ہوں، اپنی بات نہیں کرتا، ان کے کرم کی بات کرتا. ایک دفعہ عمرے پہ گئے، کچھ دن وہاں رہے، کچھ زیادہ دن رہ گئے، 15-16 دن. میرا میزبان اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے بھائی عبدالقیوم جادری والا، اللہ اسی قبر پر کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے، ہمارے ساتھ ہی رہا. کہندہ پیر جی دنیا جاندی مسجداں دی زیارت کر دی، تسی مدینہ شریف زیارتاں تے کیوں نہیں گئے؟ میں کہا میرے بھولے مریدہ، میرے نبی پاک دے روضے تے وڈی زیارت دنیا تے پیدا ہی کوئی نہیں. آسمانہ تے نہیں ہے، زمینہ تے نہیں ہے کہ سادے لوگوں نے ٹیکسیاں لے بجا کے لے جانا آؤ زیارت کرائیے مسجداں دی. میرے نبی پاک کی مسجد سے بڑی مسجد بھی دنیا میں کوئی نہیں، اور میرے پاک کے نبی پاک کے روضے جیسی زمین پوری کائنات میں کوئی. میں کہا میں مدینہ چھوڑ کے کسی اور مسجد کی زیارت کو کیوں جاتا؟ یہ سسٹم ہے. کہندہ جی تسی کوئی سیر بھی نہیں کی تھی. میں کہا سیر ہی سیر ہے، حضور کے روضہ اطہر کی سیر ہے، سب کچھ مل گیا. کہندہ جی اجازت دو تو تھوڑی جی مدینہ منورہ دی سیر کرا دیں. میں کہا کرا دیں. وہ پہلے مجھے ایک تالاب پر لے گئے، مدینہ منورہ سے باہر لے گئے. پانی کا ایک تالاب تھا چھوٹا سا، اس طرف میٹھا پانی اس طرف کڑوا پانی، دوئیں چکھائے. میں کہا ای کیوں؟ کہتے ہی چکھو. کہتے روایتوں میں یہ ہے کہ اس تالاب کے جس طرف سے میرے آقا کی اونٹنی نے پانی پیا تھا قیامت تک کے لیے وہ پانی میٹھا ہو گیا. سرکار کی اونٹنی کے ہونٹ لگے وہ پانی کی وہ سائیڈ ہمیشہ کے لیے میٹھی ہو گئی. سلمان فارسی کا باغ ہے جی، سلمان یہ حضرت سعد کا کنواں یہاں تھا. کرتے کرتے وہ بقی شریف کے، اب مجھے کوئی تبدیلیاں ہو گئی ہیں، پچھلا گیٹ جو بند رہتا ہے وہ اس گیٹ کے پاس پہنچ گیا. میں نے پوچھا عبدالقیوم یہ بقی شریف نہیں آ گئی؟ کہتا آ گئی ہے. میں کہا یار ذرا گاڑی روک. اس نے گاڑی روکی. میں تھا، میری ہمشیرہ تھی، علی بادشاہ کی والدہ تھی، چھوٹے بچے تھے. ہم نے رسمی فاتحہ پڑھی. یہ علم شریف کل شریف کو معمولی نہ سمجھنا،
ہم نے بالکل رسمی فاتحہ پڑھی اور اس کا ثواب امہات المومنین کو دے دیا. اور اجازت لی. لوگ کہتے ہیں حضور سے اجازت دو. حضور سے تو اجازت لے کے جانا کہاں ہے؟ ہم ساری زندگی آقا کے سائے تلے. ماما کو اجازت لے لو، حرج کوئی نہیں. مدینے جاڑ والا تو سارے نو اللہ مدینہ دکھاوے. میرے آقا کے روضہ اطہر پہ حاضری کی توفیق دے. جو غریب ہے تو اس کی قبر میں میرا آقا خود آئے گا. اس کی خوابوں میں میرا آقا خود آئے. میرے دوستو، ہم نے رسمی فاتحہ پڑھی. 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ کھڑے ہوئے چلے گئے.